ڈاکٹر نیلم بٹ، وائس چیئرپرسن COH پاکستان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مینوریا ہے۔ اے سے مراد ایبسنس اور مینوریا سے مراد مینسز ہے۔ مینسز کا نہ ہونا مینوریا کہلاتا ہے۔ مینوریا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک پرائمری کہلاتا ہے، دوسرا سیکنڈری کہلاتا ہے۔ نارملی ایک لڑکی جب 12 سال کی عمر تک پہنچتی ہے تو اس کو حیض کا خون جاری ہوتا ہے، اور 12 سال سے لے کر 16 سال تک ایک ایج لمٹ کر دی گئی کہ اس عمر میں حیض کا خون جاری ہونا لازمی ہے۔ اگر اس ایج کے دوران حیض کا خون جاری نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ بچی کسی نہ کسی طرح مرض میں مبتلا ہے اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ مینوریا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پرائمری کہلاتا ہے، دوسرا سیکنڈری کہلاتا ہے۔ پرائمری مینوریا جو ہے وہ اس کی جو وجہ بنتی ہیں ان میں سرفرست جو ہے ہمارے ریپروڈکٹیو آرگن کا صحیح طور پر نشو و نما نہ پانا ہے، جیسے یوٹرس اپنے سائز میں چھوٹی رہ گئی، اووریز جو ہے فلی ڈیولپ نہیں ہو سکی، اووریز جو ہے وہ ایٹروفی کی حالت میں آ گئی، یوٹرس جو ہے اس میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے حیض کا خون جاری نہیں ہو پایا۔ اس کے علاوہ جو ہائمن ہے جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے، سائن آف ورجنٹی کہلاتا ہے، اس کے اندر بعض اوقات نیچرلی سوراخ نہیں ہوتا، لہذا اس وجہ سے بھی حیض کا خون جاری نہیں ہو پاتا، تو چھوٹا سا ایک انسیجن دے کر اس میں سوراخ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں حیض جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ریپروڈکٹیو آرگن مکمل طور پر نشو و نما نہیں پاتے ہیں تو آپ پرائمری مینوریا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائمری مینوریا میں آپ کے ہارمونل امبیلنس بھی بہت رول پلے کرتے ہیں۔ آپ کے کہہ لیجیے کہ پیچوٹری گلینڈ ہے آپ کا تھیلمس گلینڈ، ہائپوتھیلمس گلینڈ ہے آپ کا گلینڈ ہے جو آپ کے پیریڈز کے میں رول ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کی پروڈکشن میں خرابی پائی جا رہی ہے یا آپ کہہ لیجیے کہ ان میں امبیلنس پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ مینوریا کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسری مینوریا کی جو ٹائپ ہے وہ سیکنڈری مینوریا ہے۔ سیکنڈری مینوریا وہ ہوتا ہے جس میں پہلی بار تو آپ کو حیض آ جاتے ہیں یا آپ ایک نارمل سائیکل آپ کی زندگی میں جاری ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے بعد میں جا کر آپ کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ پہلے جب بلوغت کی عمر میں تھے، ایج آف مینارک میں تھے، تو آپ کو ٹائم کے اوپر پیریڈز آ گئے اور کئی سال تک آپ نے نارمل پیریڈ کے ساتھ زندگی بسر کی، لیکن اچانک آپ کے پیریڈ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم سیکنڈری مینوریا کہتے ہیں۔ سیکنڈری مینوریا میں جو کازز ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں ایک کاز تو پریگنینسی ہے، حمل کے دوران آپ کو پیریڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہیں بھی حیض نہیں ہوتے ہیں۔ جب فیملی پلاننگ کے ڈیوائسز استعمال کیے جاتے ہیں یا فیملی پلاننگ کے لیے انجیکشن یا ٹیبلٹس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ حیض کی بندش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مینوپاز یا سن یاز کا زمانہ، اس میں بھی حیض جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نفسیاتی طور پر بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، سٹریس کا شکار رہتے ہیں تو بھی آپ کے حیض جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ پور نیوٹریشن، اگر غذائی کمی کا آپ شکار ہیں اس صورت میں بھی آپ کا جو حیض ہے وہ جاری نہیں ہو پائے گا اور مینوریا کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ مختلف قسم کی ڈرگس کا استعمال ہے جن میں سرفرست کنٹراسیپٹیو پلز آتی ہیں، یہ بھی آپ کے حیض کو خراب کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کا وزن تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے یا خون کی کمی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو بھی آپ کے حیض جاری نہیں ہو پائیں گے۔ ایسی بیماریاں جو لمبے عرصے تک رہتی ہیں جیسے TB ہے، ملیریا ہے، یا ایسے جو آپ کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں وہ بھی حیض کے رکنے کی ایک وجہ بن جاتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ خواتین یا لڑکیاں ایکسرسائز کرتی ہیں، اوور ایکسرسائز کرتی ہیں، اس صورت میں بھی حیض کی بندش آ جاتی ہے۔ آپ کے تھائرائڈ کی پرابلمز ہیں، اگر وہ آپ کی ہارمونل پرابلمز آپ کے اندر آتی ہیں اس صورت میں بھی مینوریا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ بہت جلدی آپ کہہ لیجئے کہ چھوٹی عمر میں آپ کی یوٹرس اگر ریموو کر دی جاتی ہے، اگر یوٹرس جو ہے اس میں بہت زیادہ فیبرائڈز ہیں یا اس میں آپ کہہ لیجئے میس بن گئے ہیں یا ایسی کوئی پرابلم پیدا ہوگی جس کی وجہ سے یوٹرس کو ریموو کرنا لازمی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جب یوٹرس ریموو ہو جائے گی تو حیض جو ہیں وہ آپ کے رک جائیں گے اور وہ سیکنڈری مینوریا میں آ جائیں گے۔ بعض اوقات پولیسسٹک جو ڈیزیزز ہوتے ہیں وہ بھی حیض کی بندش یا حیض کے نہ ہونے میں ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ پولیسسٹک ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جس میں آپ کی اووریز میں چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں حیض میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، حیض مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں، جسم فربا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر بال آ جاتے ہیں،
اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پرابلم جو ہیں جو حیض کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ خواتین میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ہم چونکہ مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں، لہذا ایمینوریا کا علاج جو ہے ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی بہت ساری میڈیسن دیکھی ہوں گی جن میں ایمینوریا کی وجوہات کچھ اس طرح بیان کی گئی ہوتی ہیں کہ جیسے بہت زیادہ بھیگ جانے کی وجہ سے حیض کی بندش کا ہونا، ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے حیض کا رک جانا، پاؤں گیلے ہونے کی وجہ سے حیض کا رک جانا، غم کی سٹیٹ میں جانے کی وجہ سے حیض کا رک جانا۔ تو ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر اپنی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پیشنٹ کے سارے سمٹمز اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلے ہمیں ڈیوائڈ کرنا ہے کہ ایمینوریا جو ہے وہ پرائمری آ رہا ہے کہ سیکنڈری آ رہا ہے۔ اگر ہمیں پرائمری ایمینوریا آ رہا ہے تو پھر ہماری میڈیسن پرائمری ایمینوریا کے حوالے سے ہوں گی۔ اگر سیکنڈری آ رہا ہے تو وہاں ہماری میڈیسن تھوڑی چینج ہو جائیں گی، جیسے جیسے ہمارے پاس کیس ہوگا اس کے مطابق ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے۔ اور ایمینوریا کے حوالے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے، بس ہمیں میڈیسن کا استعمال آنا چاہیے۔ ہمیں ایمینوریا کے کاز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایمینوریا کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ جب اس کاز کو ہم دور کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم پیشنٹ کو شفا یابی عطا کر دیں گے۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں کہ کام کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا ہمارا فرض ہے، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں ایمینوریا کے حوالے سے جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں ان کا مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر آپ سب جانتے ہیں کہ کون کون سی میڈیسن ہیں جو پیریڈز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ایمینوریا کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پھر بھی میں صرف ایک دو میڈیسن سے نئے نیو کمر کے لیے یا اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کے لیے بتا دوں، پلسٹیلا کا استعمال کیا جاتا ہے، سپیا کا استعمال کیا جاتا ہے، فیرم میٹیلیکم کا استعمال کیا جاتا ہے، فیرم فاس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہماری جو امپورٹنٹ میڈیسن ہے، جو آپ کہہ لیجیے پولیک ایسڈ ہماری ریمیڈیز ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے ایمینوریا میں۔ باقی یہ اتھینٹک نہیں ہے، آپ کے پاس سائن اور سمٹم جب آئیں گے تو آپ نے اس کے مطابق میڈیسن کا انتخاب کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹوٹیلٹی آف سمٹم آئے تو میں نے جو یہ 3-4 میڈیسن کا نام لیا ہے، ان میڈیسن میں کوئی وہ میڈیسن ہی نہ ہو جو پیشنٹ کو استعمال کروانی ہو، میڈیسن بالکل ان سے ہٹ کے ہو۔ تو جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ پیشنٹ کے سائن اور سمٹم آپ کے سامنے، آپ کا حق ہے دوائی کا انتخاب کرنا، آپ کا حق ہے دوائی کی پوٹینسی کا انتخاب کرنا۔ ہم آپ کو صرف گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں۔ تو آج کا میرا موضوع جو تھا وہ ایمینوریا، میں نے صرف اس کو مختصر بیان کیا کہ ایمینوریا کہتے کسے ہیں، اس کی ٹائپس کتنی ہیں، اور ہمیں ایمینوریا کے پیشنٹ کو کاز کی بنیاد پر بھی ڈیل کرنا ہے۔ ہمیں صرف ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر اس کو ڈیل نہیں کرنا۔ میں نے اپنے ایک لیکچر میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بعض اوقات تھیوروپیٹکلی بھی پیشنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ ہم ایمینوریا کی ہیڈنگ لے کر اگر ہم ریپرٹری میں جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں گروپ آف میڈیسنز مل جائیں گی، تو وہاں سے بھی ہم لے سکتے ہیں۔ پھر اس گروپ آف میڈیسن میں آگے لکھا ہوتا ہے کہ ایکیوٹ ایمینوریا ہے، کرونک ایمینوریا ہے، پرائمری ایمینوریا ہے، سیکنڈری ہے، یا کسی اور وجہ سے ایمینوریا آ رہا ہے۔ وہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ریزن بھی لکھے ہوئے مل جاتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے ایمینوریا ہو رہا ہے تو آپ یہ میڈیسن استعمال کیجئے، اس وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ میڈیسن استعمال کیجئے۔ محنت طلب کام ہے، آپ محنت کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ یہ میرا جو لیکچر ہے یہ میں نے پہلے بھی، آج صبح بھی جب میں نے لیکچر ڈیلیور کیا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ میرا یہ لیکچر نیو کمرز کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ لوگ جو بھی نئے جنہوں نے اپنا کلینک شروع کیا ہے ان کے لیے میرا یہ لیکچر ہے۔ جو سینئرز ہیں ہمارے، ظاہر انہیں تو کسی قسم کی گائیڈ لائن کی نہ ضرورت ہے نہ ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے اپنے فیلڈ میں کامیابیاں عطا کرے، آمین۔